بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، آج پارہ نمبر 6 کے خلاصہ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں۔ اس سے قبل 5ویں پارہ کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لہٰذا اگر یہاں پہ منافقوں کی مذمت کی گئی ہے تو اس پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ضرر کا باعث تھے، اس لیے ان کی مذمت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و گمراہی میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے، اور ان کے جرائم میں سب سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد پھر اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو عیسائیوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ حالانکہ آپ دوسری جگہ پہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد یہ اعلان بھی کیا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کے اختتام میں آپ دوبارہ اسی مضمون کا اعادہ دیکھیں گے کہ جو اس صورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی کہ عورتوں کے معاملے کی رعایت، یعنی عورتوں کے حقوق کا خیال اور قریبی جو وہ رسا ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں ایک دسترخوان یعنی جس مائدہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور جو ہے کچھ قصے وغیرہ بھی بیان کیے گئے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیہ کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو تکمیل دین کا اعلان کرتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ تو آپ نے جواب فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا۔ گویا کہ ہمارے لیے اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے والی اور ایک عرفہ کے دن کی۔ تو اس صورت کا جو حصہ آپ چھٹے اس بارے میں آپ ملاحظہ کریں گے، اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ سورت کی ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ہر جائز عقد اور عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ عقد انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ ہو، اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ یعنی اس میں وہ فرائض بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جو دیگر معاملات ہیں وہ یعنی اس میں بیع و شراء، نکاح، یہ تمام عقود جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کی حرمت کا اعلان کیا گیا، جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہی ہے جو مثلا مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد حلال و حرام کا جب بیان کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی اگر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوتی، پانی انہیں نہیں مل سکتا، تو اس صورت میں وہ تیمم بھی کریں گے، کیونکہ اسلامی شریعت آسانی پیدا کرنے والی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے دین کے ساتھ راغب ہوتے رہیں۔
اس کے بعد اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان اور ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں یہاں پہ، اور ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو توڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ 8ویں رکوع کے اندر دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد 9ویں رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی یہ حسد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ حسد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان الفاظ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ایسے لوگ ہیں جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں یا باغی ہیں یا زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کی سزا کا ذکر بھی آپ یہیں پہ پائیں گے، یعنی ان ایسے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یا پھر اور ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں گے، مطلب اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے ساتھ بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تورات اور انجیل کے ذکر کیا گیا اور ان کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور اس کے تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا گیا جو کہ ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اور یہی ان تمام کتابوں کا محافظ ہے۔ وہ تمام احکامات جو سابقہ کتب کے اندر موجود تھے اور بعد میں ان کو وہاں سے ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، وہ آپ کو صحیح طریقے سے انہی کتابوں وہ قرآن مجید کے اندر ہی مل سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار کے ساتھ قلبی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ قلبی دوستی رکھی جائے گی تو پھر ارتداد کا خطرہ رہے گا، مرتد ہونے کا خدشہ رہے گا، ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور ساتھ تلقین کی گئی کہ یہود و نصارہ سے بھی دوستی جو ہے وہ نہیں کرنی، اگر دوستی کرنی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی دوستی کریں۔ پھر اس سپارے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہود پر اللہ تعالیٰ کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی لعنت کا سبب بیان کیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ پھر آخری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے، البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن جو موجودہ دور کے نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ احتیاط کا دامن وہ پکڑے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔